رمضان کا مہینہ اتنا ادب و احترام کرنے کا مہینہ ہے، اور واقعی میں جو اس مہینے کا سچے دل سے ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے اور اس ماہ کے روزے بھی رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ماہ کی برکت سے انسان کو بخش دیتا ہے، انسان کو اللہ معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیے واقعی میں جو اس مہینے کا ادب احترام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حاضر ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ میرے پاس میں جمع ہو جائیں، تو صحابہ کرام تمام کے تمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو اپنے پاس میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ اپنے منبر پر چڑھے۔ آپ نے منبر پر چڑھنا شروع کیا۔ جب آپ پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے پھر آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ جب منبر سے نیچے تشریف لے کر کے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے یہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ اس راز کو فاش کر دیجئے، یا رسول اللہ اس راز کو واضح کر دیجئے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام سنیے کہ جب میں پہلے زینے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے میری بارگاہ میں یہ آ کر کے عرض کیا کہ وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو نبی کریم کہتے ہیں میں نے یہ سن کر آمین کہا، اور جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ شخص مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے یہ سن کر کے آمین کہا۔ جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے جس شخص کے ماں اور باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے یہ سن کر کے آمین کہا۔ میرے عزیزو دیکھیے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتانا چاہا، صحابہ کرام کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ جو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس سے بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، واقعی میں معلوم ہوا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد پھر اپنی بخشش نہ کرائے تو اس سے بڑا بد نصیب شخص پھر کوئی نہیں ہے۔ ارے جس کے حق میں رسولوں کے سردار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہلاکت اور بربادی فرما رہے ہیں، تو میرے عزیزو دیکھیے کہ اس شخص کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے روزے نہ رکھے، اس کا ادب احترام نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ واقعی میں معلوم ہوا کہ میرے عزیزو، ماہ رمضان کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور جو اس ماہ کا ادب احترام نہیں کرتے، یعنی اس ماہ کے روزے نہیں رکھتے، اس ماہ
کے اندر جو نماز ہیں وہ نہیں پڑھتے تو میرے عزیزو یاد رکھیے پھر وہ انسان جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ پھر آقا نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کے ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو وہ اس انسان بھی بہت بڑا بدنصیب ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی میں جو رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص بڑا بدکار گنہگار تھا، پورے سال برے عمل کرتا، گناہ کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا برکت اور رحمت والا مہینہ آتا تو خوب پاک صاف کپڑے پہن کر پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا تھا۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو صرف رمضان شریف میں نماز پڑھتا ہے اور پاک صاف نظر آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، خیر و برکت والا ہے، توبہ اور مغفرت کا ہے، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالی مجھے رمضان شریف کے ادب احترام اور اس ماہ میں اچھے عمل کر کے، اچھے عمل کے ذریعے سے میری اللہ بخشش فرما دے، اسی نیت سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرے عزیز و پھر واقعی میں وہ اس رمضان کا اتنا ادب و احترام کرتا تھا، جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا میرے اللہ تعالی نے مجھے رمضان شریف کے ادب اور تعظیم کرنے کے سبب بخش دیا ہے، اللہ نے رمضان کے ادب و احترام کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے، مجھے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے اور اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے واقعی میں اتنا پیارا عظمتوں والا رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، واقعی میں جو اس مہینے کا ادب احترام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شہر بخارا میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ ایک دن رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا۔ اس مجوسی کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز کھانے کی خریدی اور کھانے لگا۔ مجوسی باپ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ میرا بیٹا رمضان شریف میں سرے بازار مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا ہے۔ بیٹے کو ایک تماچا مارا اور بازار سے اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہوا لے کر کے آیا اور کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا روزہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا ابا جی آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو مجوسی باپ نے کہا بیٹا میں کھاتا تو ہوں مگر گھر کے اندر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اس ماہ مبارک کی بے ادبی نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ مجوسی شخص وفات پا گیا یعنی اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، جب وہ مجوسی انتقال کر گیا تو کسی اللہ والے نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا اس شخص سے کہ بتاؤ کہ تم کس حال میں ہو، تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو عزیزان گرامی مجوسی نے یہ جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو ان اللہ والوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کس وجہ سے تمہیں ایسا مقام مل گیا، تم اتنے مقام مرتبے پر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس مجوسی نے جواب دیا اللہ کو وہی ادا پسند آ گئی کہ رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کرنا یہ اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اسی برکت سے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا اور اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔